بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ خلاصۃ القرآن کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمامی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج جس سورہ کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے اس سورہ کا نام سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کے 12ویں اور 13ویں پارے میں ہے، جس میں 111 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سورہ میں جناب یوسف کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے پوری مکمل داستان کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کو دیکھا ہے، جیسے جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، ان انبیاء کا تذکرہ کئی سوروں میں پایا جاتا ہے، لیکن جناب یوسف کا تذکرہ سورہ یوسف میں شروع ہوا اور ان کی داستان پوری مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر ہم خلاصے کے طور پر دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سورہ کے دو مضامین ہیں۔ ایک آیت سے 102 آیت تک حضرت یوسف کا اخلاص اور اللہ کی نصرت و مدد کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 102 آیت سے 103 آیت سے 111 آیت تک مومنوں کے ایمان میں اخلاص کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مخلص رہیں۔ اب اگر شروع سے اس سورہ کو دیکھا جائے اور اس کا بطور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی جناب یوسف نے خواب دیکھا کہ انہیں 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اپنے بابا جان کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر جناب یعقوب کہتے ہیں، بیٹا دیکھو اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد پوری تفصیل بیان ہوتی ہے کہ جب بھائیوں نے دیکھا کہ بابا جان جناب یوسف پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو ان کے اندر ایک حسد کا مادہ ایجاد ہوا اور بہانے سے جناب یوسف کو لے کر وہ میدان میں آئے اور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ پھر واپس آنے کے بعد جناب یعقوب یعنی بابا سے کہتے ہیں کہ جناب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس کے بعد جو دوسرے آگے یعنی کنویں میں جانے کے بعد پھر ایک قافلے کا آنا، جناب یوسف کا کنویں سے باہر آنا، پھر انہیں غلام کے طور پہ مصر میں فروخت کرنا، پھر اس کے بعد بادشاہ مصر کے پاس جانا اور وہ ساری داستان، وہاں کی خواتین کا شہوت کی نگاہ سے جناب یوسف کو دیکھنا اور خدا کا ان کی عفت اور عزت کا اعلان کرنا، اور پھر اس کے بعد جناب یوسف کو مصر کا عزیز بنا دینا۔ یعنی اگر ہم ایک جملے میں اس سورہ کا خلاصہ بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ میں دو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ایک جناب یوسف کا اخلاص اور دوسرے خداوند عالم کی ولایت۔ یعنی اگر کسی انسان کے اندر، کسی بندے خدا کے اندر اخلاص ہو اور وہ خلوص دل کے ساتھ صرف خدا پہ بھروسہ کرتا ہو، کسی اور ذات پر بھروسہ نہ کرتا ہو، تو پھر خدا اس کی اتنی مدد کرتا ہے کہ ایک انسان جسے کنویں میں ڈالا گیا تھا اسے کنویں سے نکال کے مصر کا عزیز بنا دیتا ہے۔ یہ ولایت کے عنوان سے، یعنی خدا اگر واقعاً انسان جو ہے وہ مخلص ہے، اخلاص ہے اور خدا کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور پر نہیں ہے تو پھر خدا اپنے بندوں کو فراموش نہیں کرتا۔ ولایت کے سلسلے میں عالی جناب مولانا جعفر زیدی صاحب قبلہ میرے برادر عزیز، یہ خدا کی ولایت کا اگر نمونہ ہم سورہ یوسف میں دیکھنا چاہیں تو جی دیکھیں کہ خدا کی ولایت کتنی عظیم ولایت۔ جی بے شک جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس سورہ کے جو ایک اہم ترین پیغام ہے، جو کہیں کہ مورل آف دا سٹوریز پورے سورہ کی جو تھی وہ یہ کہ پروردگار اپنی ولایت کو دکھلانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے خالص طور پہ لو لگا لے تو میں اسے جو ہے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہوں۔ اس کی بارز مثال ہمیں جناب یوسف کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ولایت کی طرف آؤں، میں ایک شان نزول کے حوالے سے ایک بات کہتا چلوں کہ یہ سورہ کب، اس شان نزول کے بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب بعض یہودیوں نے، جن کی ہمیشہ سے سازش رہتی ہے، جن کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کسی نہ کسی طرح سے پیغمبر کو یا دین اسلام کو جو ہے نیچا دکھلا دیا جائے، تو انہوں نے مشرکین مکہ کو چڑھایا، اپنی باتوں میں ورغلایا اور کہا جا کے پیغمبر سے پوچھ کے آؤ، جو محمد ہے ان سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے کہ جو بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر سے، شام سے جو ہے وہ مصر کی طرف آتے ہیں، وہ کیا، اس کون سا سبب ہوا تھا؟ تو یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ بات سن کے آتے ہیں، پیغمبر سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ شام سے جو ہے مصر کی طرف آ گئے؟
تو جس کے جواب میں یہ پورا سورہ نازل ہوتا ہے. اس پورے سورے میں پھر وہ آخر میں جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ قحط کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور پھر جناب یوسف اپنے پورے بھائیوں کو کہتے ہیں اپنے والد محترم یعنی جناب یعقوب کے ساتھ کہ آپ لوگ کنعان سے اٹھ کے مصر میں چلے آئیے، چونکہ یہاں پہ زمین اچھی ہے، شاداب ہے، زرخیز ہے. تو یہ وجہ بنی تھی کہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان سے اٹھ کے مصر میں آتے ہیں. تو یہ ایک شان نزول علامہ طباطبائی نے اس کو نقل کیا ہے. ولایت کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ ولایت جو ہے پروردگار کی، اور خدا کہیں نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کا جو خالص بندہ ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور سے لو لگائے. اسی داستان حضرت یوسف میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایک پوائنٹ کی طرف جانب سے اشارہ کروں گا کہ جب جناب یوسف زندان میں ہوتے ہیں اور وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کا دو ساتھی ہوتے ہیں جو دونوں خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک دیکھتا ہے کہ وہ شراب نچوڑا، دوسرا خواب دیکھتا ہے. تو جناب یوسف اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے تم کو شہید کر دیا جائے گا، تم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن تم آزاد ہو جاؤ گے، تم کو دوبارہ وہ سقایت کا عہدہ جو پہلے تمہارے پاس تھا وہ دوبارہ سقایت کا عہدہ ملے گا، تم کو دوبارہ وہ سقایت کا عہدہ ملے گا. یہاں پہ جو ہے جناب یہاں تفسیر میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام سے ایک ترک اولا ہوا. انہوں نے جو ہے وہاں پہ اس جو انسان آزاد ہونے والا تھا اس سے کہہ دیا کہ مجھے بھی یاد کرنا اپنے صاحب کے پاس. اتنا کہا پھر جناب یوسف متوجہ، لیکن صرف اتنا کہنا ہی پروردگار کے لیے ناگوار گزرا کہ یعنی پروردگار نے جناب یوسف کی جو زندان کی مدت تھی اس میں بڑھا دی. تو بالکل ہمیں اس سے درس عبرت لینا چاہیے کہ پروردگار اگر ہمارا یقین ہے خدا کے اوپر کہ ہاں خدا ہی سب کچھ ہے، وہی ہماری مدد کرتا ہے، تو پھر ہمیں کسی اور سے پھر لو نہیں لگانا چاہیے. دیکھتے بھی ہیں اگر ہم کسی کو چاہنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ناگوار گزرتا ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے میرے علاوہ کسی اور سے کچھ جائے. یقیناً خدا جو ہے حبیب ہے، ہم اس کے محبوب ہیں، تو وہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے دست سوال، دست طلب جو ہے پھیلائیں. یقیناً جو ہے وہ واقعاً جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ اگر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے اور اسے یقین ہو جائے. اس لیے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں زبان سے کہتے ہیں، کچھ چیز کا اقرار اپنے جو ہے اعضاء و جوارح اور دل سے کرتے ہیں. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں خدا ہی ہے، خدا ہی ہے، خدا ہی ہے. لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر ہم خوش ہوں تب بھی خدا ہی ہماری نگاہ میں ہو، اگر ہم پریشان ہوں تب بھی خدا ہی ہماری نگاہ میں ہو؟ اور اسے بہت سی مثالیں ہماری زندگی میں، یعنی تو انبیاء کا واقعہ تھا، انبیاء ہیں، صالحین ہیں. خود عام آدمی کی زندگی میں بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر انسان جو ہے وہ صرف اور صرف خدا سے لو لگاتا ہے اور اپنا جو ہے اخلاص صرف ذات پروردگار سے رکھتا ہے تو خدا کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے اس کے لیے ضرور نکال دیتا ہے. جی، حتیٰ کہ اسی قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار پیغمبر سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، مشرکین سے کہہ دیجئے کہ مجھے جو زندگی میں کوئی بھی دکھ، تکلیف، رنج، مشقت یا کوئی بھی خوشی اور غم کچھ نہیں ملتا ہے مگر یہ کہ پروردگار کی جانب سے میرا مولا یہ چاہتا ہے، اور وہ پروردگار میرا مولا ہے اور ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں. تو اگر ہمیں بھی اپنی زندگی میں چاہیے کہ اپنے پروردگار کو اپنا مولا صرف کہیں نہیں بلکہ مانے بھی اس کو اپنا مولا. جی بالکل. جی تو ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو ہے وہ اس سورے کا جو ہے وہ خلاصہ اگر جو ہے ہم ایک جملے میں دیکھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ خلوص ہو، پھر اس کے بعد ولایت خداوند ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس سورے میں ایک درس جو ہے وہ بہت ہی عظیم ملتا ہے، وہ یہ کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے جو ہے وہ جناب یوسف سے حسد کیا. حسد کس بات کا تھا؟ کہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ خدا نخواستہ جو ہے جناب یعقوب جو ہے وہ ان کے خلاف توجہ نہیں کرتے ہیں اور جو ہے وہ صرف جو ہے جناب یوسف پہ ہی زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. تو ان کے اندر ایک حسد کا مادہ ایجاد ہوتا ہے کہ جب تک یوسف ہمارے درمیان رہیں گے بابا ہماری طرف نہیں دیکھیں گے. لیکن جو ہے شیطان ان کے اوپر غالب آتا ہے اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ایجاد ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بہانے سے یوسف کو لے کے آئے اور انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہی بھائیوں میں ایک بھائی نے جو ہے اشارہ دیا کہ نہیں، قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. وہ سوچ رہا تھا کہ شاید جو اس طریقے سے جناب یوسف کی جان بچ جائے. تو حسد جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. دیکھا جائے تو اس پورے یوسف کا جو پورا ماجرا پیش آیا اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی کہ تفسیر نور میں جو سورہ یوسف کی جو تفسیر پیش کی گئی تو اس میں بار بار متعدد جگہ پہ جو ہے آغا قراتی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حسد وہ مادہ ہے، وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے. اور یہ پوری داستان اس وجہ سے ہوئی چونکہ ان کے دل میں حسد پیدا ہو گئی تھی. حسد کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ بہت ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحاسد یضر بنفسہ قبل ان یضر بالمحسود، یعنی حاسد
اس سے پہلے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچائے، اپنے آپ کو نقصان اپنے پہنچاتا ہے۔ آپ کو نقصان، یعنی حسد جتنا انسان کرتا رہے گا وہ خود اپنے آپ کو ہی یعنی نقصان مینٹلی فزیکلی ہر اعتبار سے ہر دیکھا جائے، اعتبار چونکہ سے۔ جب انسان کے اندر حسد کا جذبہ آتا ہے تو خود پریشان ہوتا ہے وہ، جی بالکل، کسی کو جو ہے کسی کے مال سے حسد ہے، کسی کے اولاد سے حسد ہے، کسی کے منصب سے حسد ہے، تو اسے چاہے پتہ بھی نہ ہو جس سے انسان حسد کر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ انسان جو ہے پریشان ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کو کچھ ہونے بھی نہیں کچھ والا ہونے اس کے والا بھی حسد نہیں سے، ہے۔ لیکن یہ اپنے ہی خون جلا رہا ہے، اپنے ہی بلڈ پریشر ہائی کر رہا ہے، اپنے ہی کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا چلا جا رہا ہے۔ یا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یجتمع الحسد والایمان فی قلب امرئ، یعنی کسی انسان، کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اگر ہم انسان جائزہ لے اپنا کہ اگر وہ کسی سے حسد کر رہا ہے تو پیغمبر کی حدیث کے مطابق وہ پھر اس وقت مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جیسے کہ اس داستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھائی ہیں کہ جو اپنے ایک بھائی کو قتل کر رہے ہیں، قتل کرنے کے درپے ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں، وہیں پہ دوسری طرف روئے زمین پہ جو پہلا خون بہایا گیا اس کی وجہ بھی حسد ہی تھی۔ حسد ہی جی تھی، بالکل، اس کی وجہ قابل بھی نے حسد حابیل تھی۔ کو قتل کیا، جی جو قابل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کی وجہ بھی وہ حسد ہی تھی، کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت ہی بخوبی انداز میں ملتا ہے۔ جی جی جی، جہاں پہ جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی تھی جو ہے جناب حابیل کی، تو اس کے اندر حسد پیدا ہو گئی قابل کے اندر کی، جناب حابیل کی قربانی کیوں قبول کی خدا نے؟ جی جو آیت ملتی ہے وہ یہاں پہ کہ فَقَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کے ذریعے قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ، تو جس بھائی کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کیا کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال، حابیل نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار جو ہے صرف اہل تقوی سے قبول کرتا ہے، تو یہ میری جو قربانی قبول ہوئی ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر تم بھی اہل تقوی ہو، تم بھی صاحب تقوی اگر ہوتے تو پروردگار تمہاری بھی قربانی قبول کرتا۔ لیکن بہرحال جو واقعہ پیش آنا تو پیش آیا، اور جناب حابیل کو جو ہے قابل نے قتل کر دیا۔ تو حسد اتنی بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ عباسی دور عباسی حکومت میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ اپنے پڑوسی سے بہت حسد کرتا ہے، حسد کے ایک دم اعلیٰ درجے پہ، یعنی بالکل حسد کرنے۔ وہ جاتا ہے بازار سے غلام خریدتا ہے، اور غلام خریدنے کے بعد جو ہے اس غلام کو کچھ حکم ہی نہیں دیتا، کبھی یہ کہتا نہیں کہ جاؤ یہ کام کرو، جاؤ وہ کام کرو، اس کو رکھا ہے بہت ہی اچھے سے، اس کو رکھا ہوا ہے، بہترین کھانا دے رہا ہے، بہترین کپڑے دے رہا ہے، اس کو خوب اچھے سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن کام اس سے کچھ نہیں کہتا۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہ شخص کہتا ہے جس نے خریدا تھا اس غلام کو، وہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ تو کہتا ہے بالکل، آپ جیسا تو میں نے مالک دیکھا ہی نہیں۔ کون غلام ہوگا جو کہے گا کہ ہاں آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا، جس کو مالک نے کبھی کوئی کام ہی نہیں دیا، خالی اس کو اچھے سے ناز و نعمت سے اس کو رکھا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ کیا میں تم سے ایک کام کہوں تو تم کرو گے؟ وہ کہتا ہے بالکل کروں گا، سر آنکھوں پہ کروں گا، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ سوچ لو، کام بہت سخت ہے، کہا جو بھی کام ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں صرف ایک یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر دو، تم مجھے قتل کرو اور میری لاش کو جو ہے سامنے والی پڑوسی جو ہے اس کی چھت پہ ڈال دینا۔ مجھے اس سے اتنی حسد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری لاش جب اس کی چھت پہ ملے تو جو پولیس ہے، کہ جو فوجی ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ آئے اس خالی پڑوسی کو گرفتار کر لیں، جس سے میری روح کو سکون ملے گی۔ بہت وہ غلام منع کرتا ہے، لیکن جب مالک کا اصرار کافی بڑھ جاتا ہے تو وہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے، مالک کو قتل کرتا ہے، وہ کہنے کے مطابق جو ہے چھت پہ، پڑوسی کی چھت پہ ڈال بھی دیتا ہے۔ سپاہیوں کو پتہ چلتا ہے، سپاہی آتے ہیں، پڑوسی کو اٹھا لے جاتے ہیں، یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اسی بیچ میں جو ہے غلام کا دل پسیجتا ہے اس پڑوسی کے لیے، وہ خود آتا ہے دربار میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، یہ شخص جو ہے یہ بے گناہ ہے، اس کا قتل میں نے کیا۔ پھر پورا واقعہ اس کو سناتا ہے کہ اصل ماجرا یہ ہوا تھا۔ تو جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے کہ چونکہ تم نے قتل کیا، ایک تو تمہارا گناہ ہے، لیکن یہ سزا اس کی ہے در واقع، چونکہ یہ حسد میں مبتلا تھا، لہٰذا اس کا قتل بھی تمہارے اوپر معاف ہے، اور پڑوسی کو بھی آزاد کر دیتا ہے وہ وش۔ تو دیکھیں کہ حاسد کس طرح سے یعنی اپنے آپ کو مٹانے کو تیار ہو جاتا ہے حسد کی آگ میں، بس کسی طرح سے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچا، لیکن اس کو بھی نقصان پہنچتا نہیں ہے۔ جی یقیناً جو ہے وہ آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ واقعی تاریخ انسانیت کی ابتدا میں اگر ہم دیکھیں، یعنی جناب آدم کے دور سے جی تو حابیل اور قابیل کا واقعہ نظر آتا ہے، ادھر جناب یوسف اور ان کے برادران کا تذکرہ، یعنی کہیں نہ کہیں تاریخ میں ایک ضعف نظر آتا ہے کہ ایک بھائی نے جو ہے بھائی کو قتل کر دیا، جی جبکہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے احتیاطی صورت میں بھی دیکھا جائے اور رشتوں پہ بھی نگاہ کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط یہ ایک بھائی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے
جو انسان سے جو ہے وہ ذمہ داری اور بوجھ کو کم کرتا ہے. جی بالکل. یعنی اگر دو بھائی ہوں تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کا جو ہے مددگار ہے، محسن ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ تاریخ میں تو ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ جہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل ہے، جناب آدم کے دور میں، جناب جو ہے یوسف کے دور میں، کہ یوسف کو بھی قتل کرنا ہی مقصود تھا، جی بالکل. لیکن مصلحت پروردگار جو ہے وہ کنویں میں گئے اور بچ گئے. لیکن ایک منظر تاریخ میں اور بھی ملتا ہے جہاں پہ اس بھائی کی لاج کو بھائی نے بچا لیا، اور وہ منظر جو ہے وہ یقیناً جو ہے آپ کے ذہن میں ہے جی. کہ جو ہے وہ جب خداوند عالم جبریل سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہے، تو فرشتے جی. ہیں، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ کہا نہیں، ہم قربان نہیں کر سکتے، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، جی. تحلیل و تسبیح کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے ایک منظر دیکھا کہ جب رسول اسلام نے مولا کائنات سے شب ہجرت کہا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ. جی. پتہ ہے سب کچھ ہے کہ جو ہے وہ کفار و مشرکین ہیں، تلواریں ہیں، سب کچھ ہیں، قتل ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی کی نصرت کے لیے ایک بھائی اپنی جان دینے کو تیار تو ہے. ہمیں دونوں طرح کے کیریکٹر ملتے ہیں. کچھ کہیں ایسے بھائی ملتے ہیں کہ جو قتل کے در پہ ہیں اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے، اور کہیں وہ بھائی ملتے ہیں کہ جو اپنی نفس کی بازی، اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو ایثار کر رہے ہیں بھائی کے لیے. اس سورے میں ایک اور بہت ہی عظیم جو ہے پیغام جو ہے پایا جاتا ہے، خاص طور سے آج ہمارے جوانوں کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جناب یوسف کا وہ مرحلہ تھا جہاں پہ ان کی عزت پہ بات آئی. کہ جب جو ہے وہ زلیخا نے جو الزام لگایا کہ جو ہے وہ نعوذ باللہ یوسف نے مجھ پہ تجاوز کیا ہے. جی جی جی. دیکھیں اس ایسی کنڈیشن میں کہ جہاں پہ کوئی نہیں ہے، دو لوگ ہیں، خلوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہی میں نے کہا اخلاص اور خدا کی ذات پر بھروسہ، جی بالکل. کہ ایسے وقت میں بھی خداوند عالم نے راستہ کھولا کہ دروازے کھول دیے کہ جناب یوسف جو ہے اپنے آپ کو وہاں سے پاک دامنی کے ساتھ، عصمت کے ساتھ وہاں سے بچا کے لے کے چلے آئے. یعنی سوچیں آج ہمارا جوان، آج ہمارا معاشرہ، یعنی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ دیکھیں کہ ہم کبھی کبھی ایسی سچویشن میں، ایسی جو ہے وہ منزل میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم یہ غلط کام کریں، لیکن حالات اور موقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ اگر خداوند عالم نگاہ میں ہے اور اگر اس کی ذات نگاہ میں ہے تو کیسا بھی راستہ ہو، خدا راستہ کھولتا ضرور ہے. تو اس داستان میں یعنی جناب یوسف کی عزت، پاک دامنی، دیکھیں خداوند عالم نے کیسے ان کی عزت کو جو ہے وہ محفوظ کیا. جی بالکل، نہایت ہی اہم پیغام، یا آپ کہوں گا کہ ضرورت تھی کہ اس پیغام کو الگ سے بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو ہمارا سماج ہے، اور جس طرح سے جو ہے ان کی عفت و پاکیزگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ویب سیریز کے ذریعے سے، مختلف ابزار کے ذریعے سے، مختلف حربوں کے ذریعے سے ان کی عفت و پاکیزگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں آ کے جوان عفت و پاکیزگی کے بارے میں بتائیں. وہ جو آپ نے کہا کہ بالکل ہمارا جوان یہ کہے کہ ہاں ایسا ماحول تھا، ایسے حالات فراہم ہو گئے تھے اور مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ایک دم اکیلا تھا، کوئی تھا نہیں. اور لیکن دیکھیں کہ یہ واقعاً ایسی چیزیں، خدا نے ایسی مثالیں بیچ بیچ میں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اگر انسان ان کو نظر میں رکھے گا تو کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. روایت میں ہے کہ روز محشر ہوگا تو کسی ایسے گنہگار جوان کو لایا جائے گا کہ جس نے بے عفتی کی ہوگی، تو اس سے پوچھے گا کیوں کیا، تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں کیا کرتا، میں جوان تھا، میری بھی خواہشیں تھی، خواہشوں کو عروج پہ تھا، اور ایسے اسباب اور ایسے حالات فراہم ہو گئے تھے اور میں نے گناہ کر دیا. تو اس کے بعد خدا خطاب کرے گا کہ یوسف کو لے کر آیا جائے. کہ یوسف کو لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا بتاؤ تم خوبصورت ہو کہ یوسف خوبصورت ہے. سمجھے، تم خوبصورت ہے کہ یوسف خوبصورت ہے، لیکن یوسف اپنی خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. اسی طرح کسی لڑکی کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو وہ بھی یہی بات بولے گی کہ جوانی تھی اور غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کے بعد پروردگار آواز دے گا کہ مریم کو لے کر آیا جائے. مریم وہ کہ جو فرشتے کو، بہرحال وہ فرشتہ ایک ظاہری انسان کی صورت میں آ گیا، تو جناب مریم اس قدر ڈر گئی تھی کہ خود بھی ڈر گئی تھی اور ساتھ ساتھ اس کو ڈرا بھی رہی تھی کہ تقوی الہی اختیار کرو. یعنی جب وہ حمام میں جو دکھایا گیا ہے، جو ملتا ہے، تو یعنی جناب مریم اس قدر ڈر گئی تھی. تو جناب مریم کو پیش کیا جائے گا کہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت تھی کہ مریم خوبصورت تھی. تو یہ ہے جوان. آج میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا ہوں کہ جوانوں کے جو ہے ماحول بہت سخت ہے، حالات بہت سخت ہیں، اور واقعاً ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں عفت و پاکیزگی کو بچائے رکھنا نہایت ہی اہم قدم ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہداء کے بارے میں ملتا ہے. شہید کے لیے جیسی تعبیریں یوز ہوئی ہیں قرآن مجید میں، مثال کے طور پہ مشہور معروف آیت لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. یا ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
فوق کل ذی بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان جو ہے راہ خدا میں شہید ہو جائے، فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب راہ خدا میں انسان شہید ہو گیا، فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں، یعنی انسان نیکیوں کو تصور کرتا چلا جائے، لیکن جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جا رہا ہے تب اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن امام علی ایک اس سے بھی لطیف بات کی طرف اشارہ کریں، امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام علی فرماتے ہیں کہ مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بِأَعْظَمَ اجرا ممن قدرہ، کہتے ہیں کہ ایک وہ مجاہد کہ جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، اس کا اجر اس انسان سے زیادہ نہیں ہے کہ جو حالات فراہم ہونے کے بعد، جو موقع فراہم ہونے کے باوجود جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے اور عفت سے کام لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک عجیب تعبیر یوز کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، یعنی انسان عفیف پاک دامن، وہ جوان کی جو پاک دامن اپنی پاکیزگی کو بچا لیتا ہے، اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیتا ہے، ممکن ہے کہ وہ قریب ہے کہ یہ انسان، یہ جوان جو ہے ملکا من الملائکہ، پروردگار کے ملائکہ میں سے، پروردگار کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو۔ جی جی، تو ضرور ضرور ضرور، اس لیے کہ دیکھیں جو ہے وہ جہاں پہ علامات المومن کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت سے اماموں نے جو ہے وہ الگ الگ مومنوں کی علامتیں بیان کی ہیں، مطلب کسی نے کہا کہ جو ہے 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، زیارت اربعین پڑھتا ہو، اور بھی بہت سی جو ہے نشانیاں، اس میں جو ہے امام سجاد کی ایک روایت میں نے دیکھی، اس میں انہوں نے ایک صفت بیان کی مومن کی، کہ مومن الورع عند الخلوہ، بالکل یعنی مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ جو تنہائی میں اپنے آپ کو بچا لے، جی، وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، کہ آج تو ہر گھر میں، ہر بیڈ روم میں سمجھیے جو ہے وہ شیطان آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل اب یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اب دیکھیے اکثر و بیشتر افراد ایسے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ جوان ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر وہ نہ بھی چاہیں تو اتنا ایڈ آ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھنے پہ مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آ جائے اور آدمی کی نظر پڑ جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آدمی خود تلاش کر کے دیکھے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو الورع عند الخلوہ، یعنی تنہائی میں آدمی اپنے آپ کو اگر بچا لے تو یقیناً جو ہے وہ میرے خیال سے اس سے بڑا صاحب ایمان کوئی ہو نہیں سکتا، بالکل کیونکہ وہاں دیکھیے ظاہراً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ چہرے پہ جو ہے وہ نشان ہے سجدوں کے، اچھی عبا قبا ہے، مولوی صاحب جو ہے مجمع کے ساتھ ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، تبلیغ بھی، سب کچھ ہے، لیکن کیا تنہائی میں بھی جو ہے یہ انسان ویسا ہی ہے جیسا لوگوں کے ساتھ اور مجمع میں بھی ہے؟ تو اگر تنہائی میں بھی اس کا کریکٹر ویسا ہی ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا، تب تو یقیناً جو ہے وہ بہت ہی اچھا انسان اور مومن ہے، کیونکہ امام کا زور اسی بات پہ تھا کہ الورع عند الخلوہ۔ بالکل ممکن ہے کہ یعنی جب لوگ ساتھ میں رہتے تو انسان اپنے کو بچائے رکھے، اپنے کو حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے یعنی شہوتوں کا شہوت انسان عروج پر ہو تو اس کے رائے حل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایسے موقع پہ انسان کوشش کرے کہ اکیلا نہ رہے، بلکہ سب لوگوں کے ساتھ رہے، چونکہ چاہے نہ چاہے انسان چونکہ جب سب کے ساتھ رہتا ہے تو زیادہ انسان کا مسلط ہوتا ہے، لیکن اسی کے برخلاف اگر انسان شہوتوں کے اس میں جب لذت اپنے شباب پہ ہوتی ہے، اس وقت انسان اگر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے پروردگار کی وجہ سے، تو پروردگار اس کو، ایسے انسان کو پھر بھولتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب، کیا لطیف تعبیر پیغمبر یوز کر رہے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، یعنی جب ہاں یعنی تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو گے تو ترون العجائب، پھر تم کو عجائب دکھنے لگیں گے، یعنی اگر انسان حرام پروردگار سے، نامحرم سے اگر انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے پروردگار پھر وہ حجابات ہٹا دیتا ہے اس کی نظروں سے، پھر وہ عجائب دیکھنے لگتا ہے، اور تاریخ میں ایسی واقعات بھرے پڑے ہیں، بہت مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، ابن سیرین کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ ابن سیرین دیکھا ہوگا آپ نے، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تعبیر خواب ابن سیرین جو ہے، ابن سیرین وہ کون تھے؟ یہ ابن سیرین، ابن سیرین ایک معمولی جوان تھے، خوبصورت جوان تھے، جو ایک کپڑے بیچنے کی دکان پہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت ہر روز آتی تھی خریدتی تھی کپڑا، ایک دن اس نے بہت سارا کپڑا خرید لیا، اور ابن سیرین کے مالک سے کہا کتنا زیادہ کپڑا ہے، میں اٹھا کے لے نہیں جا سکتی، تم اپنے اس غلام سے کہو کہ میرے گھر پہ کپڑا پہنچا دے اور میں جو ہے اس کی وہیں پہ پیمنٹ کر دوں گی۔ وہ مالک کہتا ہے، ابن سیرین کپڑا لے کے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ اور وہاں پہ آ کے رکھ دو، اور وہ پورا واقعہ پیش آتا ہے۔ بہرحال پورا واقعہ دہرانا مقصد نہیں ہے،
کہ وہ جو ہے ابن سیرین کو گھر میں بلاتی ہے، پھر وہ انتظار کرواتی ہے اور دروازہ کنیزوں سے بند کروا دیتی ہے اور پورا وہ ماحول بنا دیتی ہے۔ اور پھر ایسے ماحول میں جب ابن سیرین جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ کوئی چارہ نہیں بچتا ہے اور کسی بھی صورت سے وہ جو ہے وہ یعنی حرام سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہے، وہ حرام سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے وہ عورت، تو پھر ابن سیرین جو ہے جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم تو تیار ہو کے سج سنور کے آئی ہو، مجھے بھی تھوڑا سجنے دو، کہتی ٹھیک ہے تم بھی سجو، پھر جاتے ہیں وہ بیت الخلا جاتے ہیں، وہاں پہ غلاظت اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں اور آتے ہیں، یہ دیکھتی ہے تو وہ تھوڑا جو ہے متنفر ہو جاتی ہے، بھگا دیتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچا جی لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی ظاہری طور پہ اس کثافت و غلاظت کو ابن سیرین نے تحمل کیا، برداشت کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے پروردگار نے دو نعمتیں ابن سیرین کو دی۔ ایک کہ ابن سیرین کو جو ہے تعبیر خواب کے علم سے نوازا، کہ اس کے بعد ابن سیرین جو ہے خواب کی تعبیر کرنے لگا۔ اس دوسری جو نعمت تھی جو جس کے بارے میں ملتا ہے کتابوں میں، کہ پروردگار نے ابن سیرین کے بدن سے ایسی خوشبو کو ظاہر کیا کہ جو خوشبو ہمیشہ ابن سیرین کے بدن سے آتی تھی۔ تو بالکل اگر انسان اپنے آپ کو اپنی عفت و پاک دامنی کا خیال رکھے، اور حالات سخت ہوتے ہیں، واقعی ماحول سخت ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان پھنس جاتا ہے ایسی جگہوں پہ، لیکن خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے ہمیشہ خدا کو اپنا حاضر و ناظر رکھے۔ جیسے کہ شروع میں اس برنامے کا کہ اگر انسان یہ مان لے کہ خدا میرا مولا ہے اور وہ ایسا مولا ہے کہ جو ہر آن میرے ساتھ آئے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تو ایسے موقع پہ اگر ایک مرتبہ بھی انسان خدا کے لو لگا خدا راستہ جو ہے نکال دیتا بالکل ہے۔ خدا کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے اس گناہ سے بچنے کا اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور نہ صرف کہ اس کو بچائے گا بلکہ اس کو پھر انعام و اکرام سے نوازے گا بھی۔ جی، اس لیے کہ بہرحال جو ہے عزت و ذلت خداوند عالم کے ہاتھ میں، اگر انسان واقعاً جو ہے خدا کے لیے ہی کام کرتا ہے تو پھر وہ خود اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان کا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ یہ سورہ یوسف جو ہے وہ ہمارے جوانوں سے خاص جو ہے وہ درخواست یہی ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ بغور مطالعہ کریں، اس کے مفاہیم کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ جو ہے ایسے سخت حالات میں بھی جناب یوسف نے اپنے آپ کو کیسے بچایا، اور جب انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ واقعاً جو ہے وہ خدا کی نگاہ میں اتنا پاکیزہ بنا لیتا ہے تو پھر خدا اسے کس مقام سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ خلاصۃ القرآن کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔